الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، پورے معاشرے اور سوسائٹی کی پہلی اینٹ، پہلا پتھر، پہلی اکائی گھر کی زندگی ہے۔ گھروں سے معاشرہ، گھروں سے سوسائٹی، گھروں سے قومیں بنتی ہیں۔ تو پہلی اکائی، پہلا پتھر، پہلی اینٹ گھر کی زندگی۔ گھر کا سکون، گھر کا اطمینان، گھر کی آسانیاں، گھر کا سکون، گھر کا اطمینان، گھر کی آسانیاں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ آدمی باہر کی اذیتیں کندھوں پہ برداشت کر لیتا ہے، گھر کی اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ گھر کا دکھ اور گھر کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ کسے بتائے؟ تماشا بنتا ہے گھر، اپنی ہی عزت پہ بات آتی ہے، اپنی ہی آبرو خراب ہوتی ہے۔ تو گھر کا سکون، گھر کا اطمینان، گھر کی آسانی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ گھر کا سکون اور اطمینان، اس کا تعلق گھر کی سامانوں سے نہیں ہے، گھر کی چیزوں سے نہیں ہے، بھاری بھرکم آمدنیوں سے نہیں ہے، اچھے فرنیچر اور اسٹیٹس کی رہائش سے نہیں ہے، ورنہ محل نما گھر اجڑے اجڑے سے نہ لگتے۔ محل نما گھر، اس میں بے سکونی کی آگ نہ ہوتی۔ تو گھر کا سکون، گھر کا اطمینان، اس کا تعلق سکون کے سامان سے نہیں ہے، سکون کی چیزوں سے نہیں ہے، سکون کے اسباب و وسائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام کی اچھی عادات اور اسلامی معاشرت سے ہے۔ جن اسلامی عادات اور اخلاق اور معاشرت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اذیت نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو اذیت نہیں دینی، نہ رویے سے، نہ زبان سے، نہ اٹھنے بیٹھنے سے، نہ کھانے پینے سے۔ تمہاری عادات، اخلاق، معاشرت ایسی ہو کہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔
مسلمانوں کے گھر میں، نمازیوں کے گھر میں، حاجیوں کے گھر میں، روزے دار تہجد گزار کے گھروں میں، صدقہ خیرات کرنے والوں کے گھروں میں، پردہ داڑھی رکھنے کے گھروں والوں کے گھروں میں سکون، اطمینان کیوں نہیں؟ چند نابینے تھے، نابینے تھے، انہوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا. پہلی مرتبہ ہاتھی سے واسطہ پڑا. انہوں نے چاہا کہ ہاتھی کا سراپا معلوم کریں کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے. اب انہوں نے ہاتھی پہ ہاتھ رکھا تو ایک کا دم پہ ہاتھ پڑ گیا، دوسرے کا کان پہ پڑ گیا، تیسرے کا ٹانگ پہ پڑ گیا. تھے جو نبینے. تو کسی نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ تو جس کا کان پہ پڑا کہنا کہ پتے کی طرح تھا. جس کا دم پہ پڑا ربڑ کی طرح تھا. جس کا ٹانگ پہ پڑا کوئی لمبی سی چیز تھی. جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے سمجھا ہاتھی اسی کا نام. یہی حال مسلمانوں کا ہے. جس نے جتنا دیکھا، جیسا دیکھا، اس نے سمجھا اسلام اسی کا نام ہے، دینداری اسی کا نام ہے، مسلمانی اسی کا نام ہے. کسی نے خیال کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام کے عقائد پہ ایمان لے آیا ہوں نا، مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ اسی پر مطمئن ہے. چلو مسلمان تو ہیں، پٹ پٹا کے جنت میں تو چلے جائیں گے. اس نے سمجھا بس کلمہ پڑھ لینا، ایمانیات کو مان لینے کا نام بس اسلام ہے. کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، عقیدے بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، نماز، روزہ، داڑھی، پگڑی، پردہ، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر، وظائف. انہوں نے سمجھا اسلام اسی کا نام ہے، دینداری اسی کا نام ہے، بزرگی اسی کا نام ہے، نیک ہونا اسی کا نام ہے. معاملات کی پرواہ نہیں ہے کہ میاں جو لین دین کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، کما رہے ہو، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، بیٹیوں کی وراثت، عورتوں کا حق، زمین جاگیر کے معاملات، یتیم بچوں کے حقوق، ان کی وراثت کا حق، چھوٹے بھائیوں کا حق، بہنوں کا وراثت میں حق، کچھ نہیں. نمازی ہیں، حج عمرے ہیں، روزے ہیں، ذکر و اذکار ہے، داڑھی ٹوپی پردہ ہے. انہوں نے سمجھا دینداری اسی کا نام ہے. انہوں نے سمجھا
دینداری اسی کا نام. معاملات کی پرواہ نہیں. برسہ برس سے عبادت کر رہا ہے, سود نہیں چھوڑ رہا, رشوت نہیں چھوڑ رہا, بددیانتی نہیں چھوڑ رہا, لین دین میں خیانت سے کام لے رہا ہے, جھوٹ سے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, اس لیے کہ اس بیچارے نے معاملات کو دین سے, اسلام سے علیحدہ چیز سمجھ رکھی ہے. حالانکہ جیسے عبادات فرض ہیں, معاملات بھی تو فرائض ہیں. جیسے عبادات میں کچھ چیزیں حرام ہیں, ایسی معاملات میں بھی تو چیزیں حرام ہیں. آمدنی حرام ہو, آمدنی حرام ہو, میں دوسروں کی ناحق زمین پر بیٹھا وہاں سے کما رہا, بہنوں کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے, بھائیوں کی وراثت نہیں دی, تو عبادات کائیں کے قبول ہوں گی؟ ان نبیوں کی طرح جس کے ہاتھ میں جتنا آیا اسے سراپا ہاتھی سمجھ لیا. ہم نے جتنا دیکھا سنا, سیکھا تو صحیح نہیں نا. کسی کے پاس دین سیکھنے کے لیے تو گئے نہیں. دین کے معاملے میں کسی کو اپنا بڑا تو بنایا نہیں. ڈاکٹری کی دوائیاں خود نہیں کھاتے, وہاں تو اسپیشلسٹ, وہاں تو اسپیشلسٹ. گھر میں خود تجربے نہیں کرتے, وہاں تو انجینئر, کانٹریکٹر. عدالتوں میں اپنے معاملات خود نہیں نمٹاتے, وہاں تو اچھا وکیل. یہاں یہ خود تجربے کر رہا ہوتا ہے. جو طبیعت میں آتا ہے وہ دین ہے, جو طبیعت میں ہے وہ دین ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, معاملات کا بھی اہتمام کرتے ہیں, لیکن ان کے عادات برسہ برس, برسہ برس. دوسروں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں, لیکن عادات ایسی ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ کتنے لوگوں کو ان سے اذیت ہو رہی ہے, کتنے لوگوں کو ان سے تکلیف پہنچتی ہے, کتنے لوگ ان کے اس رویے سے پریشان ہیں, بے خبر ہے, انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کا تعلق بھی کوئی دین سے ہے, یہ بھی کوئی دین کا فریضہ ہے, اس میں بھی کوئی چیز حرام ہے. برسا برس نیکی کا کام بھی کر رہا, عبادات بھی ہو رہی ہیں, لیکن عادات ایسی ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی, اذیت ہوتی ہے. اور یہ عادتیں جلدی نہیں بدلتی. آدمی حرم جائے نا, نمازی نہ ہو, تب بھی فجر میں اذان سے پہلے پہنچ جائے گا. یہاں نمازی نہیں تھا, وہاں تہجد پڑھنے لگ جائے گا. یہاں فرض نہیں پڑھتا تھا, وہاں آدھے گھنٹے کے بعد نکلے گا مسجد سے, نفل پڑھتا رہے گا.
عبادات تو آ جاتی ہیں ماحول سے، لیکن اگر عادات خراب ہونا تو مینا کے اندر بھی عادتیں خراب ہی رہتی ہیں، عرفات میں بھی عادتیں خراب ہی رہتی ہیں، حرم کی فضاؤں کے اندر بھی اپنی بد اخلاقی سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے، وہ اتنی نہیں جلدی بدلتی، اس پہ توجہ چاہیے، اس کی فکر چاہیے، اس کی اصلاح چاہیے، اس کے لیے اہتمام چاہیے، پھر صحت مل جاتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ان اچھے اخلاق اور عادات کو، اسلامی معاشرت کو ہم نے دین کا جز ہی نہیں سمجھا، حالانکہ اس میں بھی اسلام کے فرائض ہیں، اس میں بھی اسلام نے بہت ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں، جب دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا تو توبہ بھی نہیں ہے، استغفار بھی نہیں ہے، اس پر ندامت بھی نہیں ہے، اس کا خیال بھی نہیں ہے، تو گھر میں رہ رہے ہیں لیکن عادات اچھی نہیں ہے، معاشرت اچھی نہیں ہے، تو بتائیے نا سکون ملے گا؟ حالانکہ معاملات کی درستگی سے لوگوں کے مال محفوظ رہتے ہیں، لیکن عادات اور اسلامی معاشرت سے لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہتی ہے، اور عزت اور آبرو مال سے بڑی ہوئی چیز ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے، آدمی اپنی عزت آبرو کے لیے سارا مال لگا دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے، گھر کی زندگی کا سکون اور اطمینان وہ تو باہمی احترام کے رشتے سے ہے، بے آبرو کرنے سے نہیں ہے، عزت نفس مجروح کرنے میں نہیں ہے، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بننے میں نہیں ہے۔ اگر کسی بچی کو اس گھر میں اذیت پہنچے اور بارہا اس کی عزت نفس پہ حملہ ہو، وہ 40 سال تک بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں بنائے گی، کبھی نہیں بنائے گی۔ اب تسبیحات بھی چل رہی ہیں، وظائف بھی چل رہے ہیں، نفل بھی پڑھے جا رہے ہیں، عبادات بھی خوب ہو رہی ہیں، لیکن عادات اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، رویے الامان والحفیظ۔ میرے عزیزو، یہ بھی بے دینی ہے، یہ اذیت پہنچانا یہ بھی حرام ہے، یہ بد اخلاقی یہ بھی حرام ہے۔ گھر میں برتن ہو تو کچن میں آواز آ جایا کرتی، جب بہت سارے برتن ہو تو آواز تو آتی ہے، جب آدمی گھر میں اکٹھا رہتا ہے تو آواز آ جایا کرتی ہے، لیکن جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ غلط ہو گیا، یہ بے دینی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں، تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے، معافی تلافی ہو جاتی ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگتا ہے۔ برتن ہوتے تو آواز تو آ جایا کرتی،
غلطی ہو گئی. لیکن اگر عادات اخلاق ہی خراب ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے کہ اگر تکبر ہے، تکبر ہے، بس میری چاہت پوری ہو، کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہو، میری چاہت میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، تو یہ گھر بنے گا پھر. اور اللہ حفاظت فرمایا آج تو بچے بچیوں میں یہ مرض اتنا عام ہے کہ وہ اپنے ابا کی بات بھی نہیں سنتے، اپنے اماں کی بات بھی نہیں سنتے، کسی بڑے کی بھی بات نہیں سنتے کہ میری مرضی کے خلاف باتیں کیوں کر رہے. ایسی اندر بڑائی ہے، ایسی بری عادت بیٹھ گئی ہے. ہمیں بچوں کے گھروں کی تو فکر ہوتی ہے، ان کے فرنیچروں کی بھی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے ساز و سامان کی بھی فکر ہوتی ہے، ان کی آمدنی کی بھی فکر ہوتی ہے، اور ان گھروں میں ہر قسم کے ان کے خواہشات پورا کرنے کی بھی بہت فکر ہوتی ہے. مجھے ان کے اخلاق سنوارنے کی فکر کتنی ہوتی. اور اس کی تو مسلسل ضرورت رہتی ہے بھائی، مسلسل ضرورت رہتی ہے. دیکھیے نا، پہلے گھروں میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن طلاقوں کی اوسط بہت کم تھی. اب تو گھروں میں بہت چیزیں ہیں. ذرا حال دیکھیے طلاقوں کا. عدالتوں میں 99% کیسز طلاق خلا کے ہیں. 99%. نہ وہ رہنا چاہتی ہے نہ یہ رکھنا چاہتا ہے. ڈگریاں بھی ہیں، پڑھائیاں بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، جہیز بھی ہیں، آمدنی بھی ہے، زندگی کی سہولیات بھی ہیں. اس سے تھوڑی گھر بنتے ہیں بھائی. گھروں کا سکون اطمینان ان چیزوں سے تھوڑی بنتا ہے. اگر ان چیزوں سے گھر بنتے تو مغرب کے ہر دوسرے گھر میں طلاق نہ ہوتی. ترقی یافتہ دنیا، ڈالر پاؤنڈ کی باتیں، ہر گھر اجڑا ہوا، ہر خاندان ٹوٹا ہوا، ہر ازواجی رشتہ بکھرا ہوا. گھر کا سکون اور اطمینان تو حسن معاشرت سے ہے، اچھے اخلاق و عادات سے. میری ہوس ہے کہ بس میری ہر چاہت پوری ہو، اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے میری ہر چاہت پوری ہو، تو کیا ہوگا؟ گھر میں رہ سکتے ہیں. 5-10 آدمی گھر میں رہنا تو دور کی بات ہے، 2 آدمی بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ ان دونوں کی بھی خواہشات ٹکرائیں گی. اور اگر دین ہوگا، دین تو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں پوری راحت کی خواہش اور ہوس کرنی نہیں چاہیے. دنیا میں تو پوری راحت کی ہوس کرنی نہیں چاہیے. پوری راحت کے لیے تو اللہ نے آخرت رکھی ہے. پوری راحت کے لیے تو اللہ نے آخرت رکھی ہے. پورا آرام تو اللہ نے جنت میں رکھا ہے. دنیا میں تو اس کی ہوس ہی نہ ہو. لیکن جب تعلیم ہی ایسی ہے، جب تربیت ہی ایسی ہے، جب گھروں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ تم کامیاب تب ہوگے جب تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی. تمہاری زندگی کا ویژن ہی یہی ہے کہ تم نے دنیا میں سب سے نمایاں بننا ہے، تم جیسا کوئی نہ ہو. اور جب دونوں کی خواہش یہ ہو، ایک کہے میری مرضی، دوسرا کہے گا میری مرضی، تو گھروں کا سکون تو گیا نا. دین کا خلق تو یہ ہے کہ دنیا میں پوری راحت کی ہوس ہی نہ کرو.
بلکہ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے دنیا کی اصل سمجھو، دنیا کی اصل سمجھو، دنیا کا اصل ہے تکلیف. کہیں راحت کا جھونکا آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ کہاں سے آ گئی. فرمایا کرتے تھے دنیا کی اصل ہے تکلیف، کہیں سے راحت کا جھونکا آئے اللہ کا شکر ادا کرو. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ساری خواہش یہیں پوری کرنی ہے، اور جب نہیں پوری ہوتی تو بچہ جوان ہے اور ڈپریشن میں ہے، بچی جوان ہے اور ڈپریشن میں. کوئی بوجھ نہیں، لیکن خواہشات نہیں پوری ہو رہی نا، اور اس کی تو کوئی حد نہیں. اور گھر میں خواہشات سے ٹکرا رہی ہیں، غلط جذبے، برے اخلاق ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. ہوس ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دے جس کا میں آسانی سے تحمل کر سکوں. باقی یہ ہوس کہ میری ہر خواہش، مجھے ہر طرح کی راحت مل جائے، اس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی نہیں. پریشان ہو جائے گا. پریشان نہیں ہوگا، پریشان کرے گا. کوئی نادان آدمی دوران فلیٹ چاہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے، لانچ میں چاہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے، خود تو پریشان ہوگا، ارد گرد اپنے ماحول کو بھی پریشان کر دے گا. تو میاں ہم بھی تو لانچ میں بیٹھے ہیں، ہم بھی تو سفر میں ہیں، ہم بھی تو لانچ میں بیٹھے ہیں. پرواز آنے کی دیر ہے، گھر پہنچ جائیں گے. ہم بھی تو سفر میں ہیں، گھر جائیں گے، ہر چاہت پوری ہو جائے گی. لیکن ہم مرے جا رہے ہیں اگر کہ میری یہ چاہت کیوں نہیں پوری ہو رہی، میری یہ مرضی کیوں پوری نہیں ہو رہی، تو پورے گھر کا سکون ختم کر دے گا. پورے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا. بتائیے نا، اللہ حفاظت فرمائے یہ بیماری اگر مرد میں آ جائے تو اس کے اس پہلو میں عورت کو سکون مل سکتا ہے، اور یہ مصیبت عورت میں آ جائے تو اس کے پہلو میں مرد سکون پا سکتا ہے. سکون تو وہاں ہوگا جہاں ایثار ہوگا، جہاں کچھ خواہشات اپنے کر کے لیے چھوڑ دیں گے کہ میاں یہ ساری خواہشات کل پوری ہو جائیں گی، یہاں صبر کیجئے، جتنا ہے شکر کیجئے، کچھ کل کے لیے بھی چھوڑ دیں. سکون تو اس گھر میں ہوگا، صبر تو وہاں آئے گا. تو خدا نہ خواستہ اگر گھر میں بڑائی آ گئی کہ میری چاہت پوری ہو، میری مرضی سے ہو، میری خواہش پوری ہو، یہ جذبہ اگر گھر میں آیا تو میرے عزیزو گھروں کا سکون جاتا رہے گا. اسلامی معاشرت تواضع پہ کھڑی ہے. کس پہ کھڑی ہے؟ تواضع پہ. اسلامی معاشرت ایثار پہ کھڑی ہے کہ میں دوسروں کے لیے کچھ اچھا کر سکوں. بڑائی نہیں، چھوٹا پن. اس سے گھروں میں سکون آتا ہے، اس سے گھروں میں اتفاق آتا ہے، اس سے گھروں میں محبتیں پائیدار ہوتی ہیں. اور اگر میرے اندر یہ ہوس ہے کہ بس میری ہی چاہت پوری ہو، میری ہی رائے سب سے اوپر رہے، میری ہی مرضی چلے، اس سے تو گھر نہیں چلتا، اس سے گھر نہیں چلتا. اس سے گھر خراب ہوتا. تو میرے عزیزو،
آج دین کا چونکہ تصور غلط ہو گیا، کسی نے سمجھا اسلامی عقیدوں پر ایمان ہے بس مسلمانی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی نے اسلام کے ظاہری اعمال کو لے لیا، عبادات لے لی، سمجھ بیٹھا مسلمانی اسی کا نام، اور کچھ تھوڑا سا آگے بڑھا تو کچھ معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن میرے اخلاق، میری عادات، میری اٹھنا بیٹھنا، میری معاشرت، میرا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، رویہ، یہ بھی تو اسلام کا بنیادی جز ہے، اور ایسا اہم ہے کہ چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کی نزاکتیں زیادہ ہیں۔ اللہ تو اپنا حق معاف فرما دیتے، معافی مانگے اللہ کریم معاف فرما دیں گے، بندوں کی حق تلفی ہوئی اور انہیں میں نے اذیت میں رکھا تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ کریم بھی معاف نہیں کریں گے، اللہ کریم بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میری عادات اخلاق ایسے ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تہجد میں اٹھتے تھے کمرہ چھوٹا سا ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے کا انداز، قام رویدا ومشى رویدا وفتح رویدا، آہستہ سے اٹھے، آرام سے چلے، احتیاط سے دروازہ کھولا کہیں نیند خراب نہ ہو جائے۔ کہیں نیند نہ خراب ہو جائے، آہستہ سے اٹھے، آرام سے چلے، احتیاط سے دروازہ کھولا، تکلیف نہ ہو۔ تو جب گھر کی زندگی میں ہر آدمی یہ چاہ لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو بتائیے نا، گھر جنت نہیں بنے گا۔ لیکن میرے عزیزو، دین کا یہ پہلو آج ہماری زندگیوں میں نظر انداز ہے، دین کا یہ حصہ آج ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ جب گھروں میں نہیں ہے تو باہر کیا حال ہے؟ یہ نماز پڑھنے آئے گا، گاڑی ایسی جگہ کھڑا کرے گا تاکہ ہر نکلنے والے کو تکلیف ہو۔ یہ لمبے لمبے نفر پڑا اور اس بیچارے کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے باہر کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ احساس، وہ عادت ہی نہیں نا۔ جب گھر کی زندگی میں دین کا یہ حصہ نظر انداز ہے تو بازار میں، سڑک میں، مجمع میں، باہر کی دنیا میں میری عادتیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ تکلیف کا باعث بنتا ہے یہ۔ جہاں جاتا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، اسے کوئی احساس نہیں کہ میرے اس کام کے نہ کرنے سے کتنے لوگ تکلیف میں ہیں، کتنے لوگ تکلیف میں بیٹھے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ آج دین کا یہ حصہ مسلمان معاشرے میں نظر انداز ہے تو آج ہر ایک کو ہر ایک سے کیا پہنچ رہی ہے؟ اذیت، تکلیف۔ ورنہ مسلمان تکلیف کا باعث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان کہلانے کے لائق ہی وہ ہے، حقیقت میں مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان کہلانے کے لائق وہ، حقیقت میں مسلمان ہے وہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من امنه الناس، مومن جس کے شر سے، جس کی اذیت سے، جس کی تکلیف سے دوسرا ایمان والا محفوظ ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ جو دین کا اہم پہلو ہے
آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں نظر انداز ہے، تو آج گھروں کی زندگیاں سکون سے اور اطمینان سے خالی ہوتی چلی جا رہی، اور یہ اللہ کے عذاب سے کم نہیں۔ جس طرح گھروں کا سکون اور اطمینان اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، بڑی نعمت، ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ ان کو ایک دوسرے سے سکون ملے، ایک دوسرے سے راحت ملے۔ باہر سے تھکا مندہ آیا، باہر سے مشقت کے ساتھ آیا، گھر کا ماحول ایسا محبت بھرا ہے، سکون والا ہے، آتے ہی سکون مل گیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، مسجد میں آتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں ملتا ہے؟ نیکی کا ماحول ہوتا ہے۔ ایسی مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی تھا، قدم رکھتے ہی سکون، سکون مل گیا۔ عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی مشقتیں، دکھ درد، دشمنوں کی شرارتیں، سازشیں باہر ہی چھوڑ کے آیا کرتے تھے، اور جب گھر آتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور کبھی تو پیار پیار سے یوں بھی کہا کرتے تھے دلجوئی کے لیے، عائشہ، حمیرہ، جہاں تم لب لگا کے پانی پی رہی ہو نا، نشان لگاؤ، ہم وہیں سے لب لگا کے پانی پئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے معاشرت، یہ ہے مسلمانوں کی معاشرت۔ گھر کا سکون بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کا۔ گھر کا آپس کا جوڑ، رشتوں کا جوڑ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کتنا دل بڑا ہو جائے گا اگر اس قسم کے انداز سے اس کو خطاب ملے، محبت بھرا، تو دن بھر کی گھر کی مشقتیں وہ بھول جائے گی، سب بھول جائے گی۔ لیکن یہ دوستوں میں محفلوں کی جان ہے اور گھر میں مصیبت ہے، محفلوں کی جان ہے یہ، لیکن گھر کی مصیبت ہے، موڈ ہی خراب رہتا ہے۔ اور یہ بھی ماشاءاللہ پارٹیوں میں جاتی ہے، ہاں، لیکن کڑواہٹ ساری گھر میں، ساری تلخی گھر میں، باقی کلب میں، پارٹیوں میں وقت گزرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں، اور جب نہیں ہے دینداری تو پھر اس کے مصائب تو آئیں گے، پھر اس کے مصائب تو آئیں گے، پھر اس کی پریشانیاں تو ہیں۔ گھر پہلے ٹوٹتے ہیں، پھر معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ پہلے گھروں کا سکون جاتا ہے، پھر معاشرہ اور سوسائٹی سکون سے محروم ہوتی ہے۔ پہلے گھروں کے دل آپس میں ٹوٹی ہوئی ہوتے ہیں، پھر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ پہلی اکائی ہے، پہلے گھروں میں بد اخلاقی کا ری ایکشن آتا ہے، پھر معاشرہ اور سوسائٹی اس بد اخلاقی کی تپش اور اس کے کانٹے محسوس کرتی۔ گھر تو میرے عزیزو، اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق، یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی گھر کا سکون دیں گے، گھر کا اطمینان دیں گے، گھر کی خوشیاں دیں گے، رشتوں کا پیار دیں گی، کہ میرے رویے سے، میری زبان سے، میرے طرز عمل سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاشرت کے بارے میں اس قدر احتیاط کی تلقین فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی چیز کہیں پڑی ہوئی ہے اور اس کے رکھنے کی جگہ وہی ہے، سب کو پتہ ہی جگہ وہاں ہے، تولیہ ہے، ٹیشو ہے، تو جہاں پڑی ہے تم استعمال کر کے وہیں رکھ دینا، تاکہ دوسرے کو پھر تکلیف نہ ہو۔
اتنا احتیاط. تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہیں چھینک آ رہی ہے تو اپنے اس چھینک کے موقع پہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لو تاکہ تمہارے اس طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ معاشرت سکھائی ہے. بلکہ ایک بچہ آیا دسترخوان پہ بیٹھ گیا اور وہ کھانا کھانے لگا تو یوں ہاتھ کہاں کیا چیز پڑی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا. سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. بیٹے بسم اللہ پڑھو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھو بیٹے, اپنے سامنے سے کھاؤ. کہ تم دوسروں کے آگے سے اٹھاؤ گے تکلیف ہوگی اس کو. یعنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی آپ نے تربیت فرمائی کہ تمہاری معاشرت جتنی اسلامی ہوگی اتنا دوسروں کو راحت ملے گی. اور جب تمہاری ذات سے دوسروں کو راحت ملے گی, تم دوسروں کے لیے اچھا کر رہے ہوگے, خود بخود ان کے دل تمہارے لیے محبت سے کھنچیں گے. ان کے دلوں میں تمہاری محبت بڑھے گی, تمہارا احترام بڑھے گا. لیکن جب اسے بار بار میری ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے, اذیت پہنچ رہی ہے, اس کی عزت آبرو پر حملہ کر رہا ہوں, اس کی عزت نفس مجروح کر رہا ہوں, تو وہ بھی تو انسان ہے, اس کے دل کوئی پتھر کا تو رہی ہیں, اس کی بھی تو جذبات ہیں. پھر محبتیں کہاں رہیں گی؟ پھر ایک دوسرے کے لیے راحت کیسی ہوگی؟ تو میرے عزیزو, گھروں کا سکون, گھروں کا اطمینان, گھروں کی آبادی اور کامیابی اچھی اخلاق میں, اسلامی معاشرت میں ہے. یہ دین کا بڑا اہم حصہ ہے, اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے, اس کا اہتمام نصیب فرمائے, اس کی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین, جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم, پیارے نبی کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری عادات نصیب فرما. اسلامی حسن معاشرت نصیب فرما. اچھا برتاؤ نصیب فرما. اچھا رویہ نصیب فرما. اچھی زبان نصیب فرما. اچھے اخلاق عطا فرما. ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما. اے مولا کریم, ہمیں ہر قسم کی ظاہر باطن کے گناہوں سے محفوظ فرما. اے مولا, ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما. بری زندگی سے, بری موت سے, بری عادات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, ہر قسم کے حادثات, سانحات, موذی اور دیرپا بیماریوں سے, ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اے مولا, ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. نعمتیں عطا کرنے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما. نیکی کی توفیق کے بعد, ہدایت کی دولت کے بعد محرومی سے محفوظ فرما. دنیاوی مادی نعمتوں کے بعد محرومی سے محفوظ فرما. شکر گزاری عطا فرما. احسان شناسی عطا فرما. نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما. اے مولا کریم, زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما.
اسپتالوں کی زندگی سے، موذی امراض سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ عزت کا باعث بنا۔ ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقے، قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس ملک میں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت اسلامیہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلا سے اس امت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ قبل اول کے خاطر ان کی قربانیاں، شہادتوں کے بدولت امت میں دینی، ایمانی غیرت پیدا فرما، اسلامی حمیت پیدا فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، وحدت اسلامی کو زندہ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔